امام ابن حبان کی کتاب الثقات سے جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 456 ہے، راوی نمبر 14411 ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حبان تعارف کروا رہے ہیں کس کا؟ علی ابن موسیٰ الرضا، امام علی بن موسیٰ رضا۔ کون؟ وہ علی جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ کون موسیٰ کاظم؟ جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں۔ کون جعفر صادق؟ جو امام باقر کے بیٹے ہیں۔ باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں۔ امام حسین مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، علیہ وعلیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے عظیم، اللہ تعالیٰ کے مقرب، رسول اللہ کے شہزادے، خاندان نبوت کے ایک روشن چراغ ہیں۔ ان کا تعارف کرواتے ہوئے امام ابن حبان کہتے ہیں من سادات اہل البیت و عقلائہم، یہ ان کے عظیم فقہاء عقلاء میں سے تھے اور سردار تھے اہل بیت اطہار کے۔ اور آگے کہتے ہیں ومات علی ابن موسیٰ بطوس من شربت سقاہ یاہ المامون فمات من ساعتہ، امام علی رضا کا وصال کیسے ہوا؟ شربت میں آپ کو مامون نامی حاکم نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے ایک پانی میں ملا کے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور ان کی قبر وقبرہ مشہور یزار بجنب قبر رشید، رشید کی قبر، رشید بادشاہ غالباً، اس کی قبر کے پہلو میں امام علی رضا کی قبر مشہور ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ امام ابن حبان کہتے ہیں قد زرتہ مرارا کثیرا، میں کئی بار ان کی قبر پر حاضری دینے کے لیے گیا ہوں۔ اور آگے تو بالکل بات ختم کر دی اور امام ابن حبان نے اینڈ کر دیا، کہتے ہیں وما حلت بی شدت فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر علی ابن موسیٰ۔ امام ابن حبان، محدث ابن حبان، صحیح ابن حبان کا رائٹر ابن حبان کہتے ہیں مجھے جب کبھی مشکل آئی، کب؟ جب میں طوس میں گیا تھا، وہاں کبھی کو مجھے مشکل پریشانی آئی، فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ وعلیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے نانا جان پر اور ان پر ہوں، میں ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ ودعوت اللہ ازالتہا، سبحان اللہ۔ ابن حبان کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، رسول اللہ کے شہزادے کے قدموں میں کھڑے ہو کے میں نے دعا مانگی، اللہ استجیب لی، ابھی میں باہر نہیں آیا، اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حبان محدث کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے شہزادے کے قدموں میں جاتا ہوں، مشکل وقت میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وزالت عنی تلک الشدۃ وہذا شیء جربتہ مرارا، کہتے ہیں پھر ایک بار نہیں گیا، زندگی میں کئی بار تجربہ کیا ہے۔ اب شہزادہ مصطفیٰ کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کر کے باہر نہیں آتا، میری دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں آقا کی محبت پہ موت عطا فرمائے، وہ اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ اجمعین، ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور ان کے خاندان نبوت، ان کی اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ان کی محبت پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ہم ان کے قدموں میں جاتے ہیں، جا کے دعائیں کرتے ہیں، باہر آنے سے پہلے ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں کہہ دوں میں داتا صاحب اس لیے جاتا ہوں، داتا صاحب غوث امام حسن مجتبیٰ کے 9ویں بیٹے ہیں، 9 سلسلوں کے ساتھ ان کا نسب امام حسن سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں پکا بے ایمان ہے، جانا ہی نہیں چاہیے، شرک ہو جاتا ہے، جو جائے وہ پکا مشرک ہے۔ سوال ہے امام ابن حبان کون تھے؟ کیا یہ بھی مشرک تھے؟ وہ تو کہتے ہیں میں بار بار جاتا ہوں، اور جاتا ہی نہیں ہوں زیارت صرف دیکھنے وزٹ کرنے کے لیے نہیں جاتا، کہتے ہیں میں جا کے دعائیں مانگتا ہوں اور دعائیں وہاں قبول بھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ باتیں پڑھی میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ اگر آج 1400 سال بعد میں داتا صاحب جاؤں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگوں، میری دعائیں قبول ہو جائیں، تو میں شرک نہیں کر رہا۔ محدثین، حدیث امت کو دینے والے، قرآن و سنت کی تبلیغ فرمانے والے، وہ سارے اسی مسلک پر تھے۔ آج سے 1100 سال پہلے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، وہ صوفیاء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء اللہ، محدثین، وہ اللہ والوں کی قبور پر جاتے اور وہاں جا کر دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان صالحین کے مزارات کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے۔